الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ مسئلہ عہد کا ذکر ہوا۔ عالم ارواح میں اللہ کی عبادت و پکار و الوہیت کا عہد کیا گیا۔ آج کی آیت مبارکہ میں قرآن مقدس نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ عہد جس دین کا تم کر کے آئے ہو وہ وہی دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہی وہ عہد والا دین ہے اسلام، اور ہر پیغمبر نے اسی طرح اسلام والے دین کی دعوت دی ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی کہ الہ ایک اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ وفد نجران یہودی بھی آ گئے اور عیسائی بھی۔ تو ان دونوں نے کہا آپ فیصلہ کریں جی، ہم میں سے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تم دونوں سے بری ہو۔ تو یہ کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم تمہارا دین بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ وعدہ تو تم نے اسی دین کا کیا تھا عالم ارواح میں، آج اگر نہیں مانتے الیہ یرجعون، لوٹائے تو تم رب کی طرف ہی جاؤ گے، وہاں پر تمہیں جواب ضرور دینا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہی دین ہے اسلام جس کا وعدہ تم نے عالم ارواح میں کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش نہ کرو۔ کسی اور دین میں تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت ملے گی تو اسی دین میں ملے گی۔ تو دیکھیے افغیر دین اللہ یبغون، فرمایا تم دین اللہ کی دین کے علاوہ غیر دین اللہ یبغون، اللہ کے اس دین کے علاوہ دین تم تلاش کرتے ہو۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کی ذات تو وہ ہے آسمان و زمین میں جو چیز ہے، ہر چیز رب کی بات مانتی ہے، خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے لیکن مانتی ضرور ہے۔ تو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے دین یہی ہے، خوشی سے مان یا ناخوشی سے مان، حق یہی ہے اور تیری ہدایت کا راستہ یہی ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھیے، ایک معاملہ ہے اللہ کا امر تکوینی، ایک معاملہ ہے اللہ کا امر شرعی۔ امر تکوینی میں کسی کو اختیار نہیں، امور شرعیہ میں اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ بارش برسانا، زلزلوں کا، نہ آندھی طوفان کا، نہ موت و زندگی، یہ تکوینی امور ہیں۔ بندہ چاہے تب بھی ہونا ہے، نہ چاہے تب بھی ہونا ہے، لیکن نماز، روزہ، کلمہ وغیرہ یہ چیزیں امور شرعیہ ہیں، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر مان لے گا عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تو بھلائی بھلائی ہے، نہیں تو آخر کار اسے قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہی دینا پڑے گا۔ یا دوسری بات جو حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں طوعا وکرہا۔ طوع کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا بغیر لحظہ ضائع کیے ہوئے فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ وکرہا، اور دوسرا وہ اسلام لانے والا ہے
کہ جو شریعت کی دلیل کے آگے عاجز آ گیا ہے، اب اور راستہ کوئی نہیں اور دلیل کوئی نہیں، تو وہ بھی مان گیا ہے، خوشی سے مان گیا بغیر دلیل کے، تب دلیل کے آگے عاجز آ گیا، تب ماننا وہی ہے جو اللہ نے دین اسلام رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح آپس میں معاملات کرتے ہیں شاید صحابہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یا نبیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ خبردار، اللہ کا نبی سے اگر جھگڑا کرتا ہے، مقام میں دونوں برابر ہیں، ان کا جھگڑا ان تک رہنا ہے، رب نے انہیں معاف کر دینا ہے، وہ رب کے نبی ہیں، لیکن تم اور میں ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اگر انگلی اٹھی تو ایمان چلا جائے گا۔ یہی معاملہ صحابیت کا ہے، جب تک تیرا میرا مقام صحابی کے برابر نہیں، اس وقت تک تم اور میں صحابی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دنیاوی قانون بھی ہے، جج ہمیشہ وہ بنتا ہے، فیصل وہ بنتا ہے، فیصلہ کرنے کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ لہذا آخر کائنات ختم ہونے تک آنے والے انسانیت اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو بھی نیکیاں کرتے جائیں اور ان کی نیکی در نیکی ہو جائے، سب کی نیکیاں ملا لی جائیں، حضرت بلال کا مقابلہ نہیں۔ انہوں نے جو ایک کھجور صدقہ کی ہے اس کا مقابلہ نہیں، تو صدیق اکبر کے تو کیا کہنے۔ لہذا خبردار، اگر تجھے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا ایمان بتا، ایمان ثابت کر، سمجھ جا اس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ صدیق ایسا مومن ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا یار ہے اور بڑا قابل اعتماد ہے۔ جب آپ پر وحی آئی، اماں خدیجہ نے تسلی دی، حضرت صدیق اکبر تک جب خبر پہنچی، آپ نے فرمایا یار صدیق، مجھ پر وہی فرشتہ آیا ہے جو پہلے نبیوں پہ آتا تھا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اب یہ بات ختم ہوئی ہے۔ صدیق فرمانے لگے ہاتھ آگے کیجئے، صدیق پہلا امتی ہے۔ تو اس لیے توأم و کرہا، یہاں سے وہ بات نکل آئی، فرمایا توأم و کرہا، تم کون ہوتے ہو رب کے حکم کو نہ ماننے والے؟ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، چاہے خوش ہو کر مانے یا نہ خوش ہو کر مانے، چنانچہ نتیجہ یہ نکلنا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ایک دن رب کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اس دن کی شرمندگی سے بچ جاؤ، آج مان جاؤ، کوئی اور راستہ نہ تلاش کرو، یہی دین اسلام والا راستہ درست ہے اور اسی پر چلتے رہو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ورنہ بڑی بڑی قومیں ایسی آئی ہیں کہ جن کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، قوم عاد آئی ہے، سمود آئی ہے، فرعون آیا ہے، قارون آیا ہے، وغیرہ بڑے مالدار بھی گزرے ہیں، لیکن جب اللہ نے امر شرعیہ رکھا، فرعون نے کہا نہیں مانتا، لیکن جو ہی رب کا امر تکوینی پہنچا اور ایک ہی غوطہ آیا، وہ کہنے لگا بھائی میں رب نہیں، اب میں اسے رب مانتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، لیکن وہاں اسے چھٹکارا نہ ملا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، خوشی سے مان تب بھی، نہ خوشی سے مان تب بھی تجھے معاملہ ایک ہی ملنا ہے اور حق راستہ تجھے ایک ہی ملنا ہے، اور وہ راستہ ہے دین اسلام کا، لہذا مان جا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ حق نہیں ہے۔
آئی بات سمجھ؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، فرمایا اس راستے کے علاوہ تم اور راستے تلاش کرتے ہو، اللہ کے سامنے تو کسی چیز کی جرت نہیں کہ وہ اس کا حکم نہ مانے۔ آسمانوں میں فرشتے بھی مانتے ہیں، زمین میں ہر ایک چیز اپنے اعتبار سے مانتی ہے۔ تو میں نے کیا بتایا؟ دو چیزیں، ایک امر تکوینی حکم یعنی موت، زندگی، بارش، اس کے اندر کوئی چاہے خوشی سے مانے یا نہ خوشی سے ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسرا کون سا؟ شرعی، اس میں اختیار ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، لیکن اگر خوشی سے رکھے گا بدلہ بھی اس طرح ملے گا، اگر خوشی سے نہیں کرے گا کام تو قیامت والے دن اس کا جواب دہ ہوگا، اور دنیا میں ہی اگر اللہ نے پکڑ لیا، عذاب دے دیا، امر تکوینی آ گیا تو پھر بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق۔